سادس ہے فی کفارات الاحرام، وہاں ابتدا ہی سے کفارہ صید کی بحث کی گئی ہے، وہاں معینہ موجود ہے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ مرتبہ کے لیے 3 مورد ذکر کیے تھے مصنف علیہ الرحمن۔ کفارۃ الظہار، اس کا کفارہ بھی مرتب، ظہار کا کفارہ بھی مرتبہ ہوتا ہے، اور قتل خطا کا بھی کفارہ مرتبہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا کیا تھا؟ شہر رمضان کی قضاء کے روزے کو اگر زوال کے بعد افطار کیا جائے تو اس کا کفارہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مرتبہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسری قسم انہوں نے ذکر کی تھی والمخیرہ کو۔ مخیرہ میں انہوں نے کتنے مصداق بتائے تھے مورد جہاں کفارہ مخیرہ ہوتا ہے؟ ایک یہ بتایا تھا مصنف علیہ الرحمہ نے، اور دوسرا بتایا تھا، دوسرا بھی مصنف علیہ الرحمہ نے۔ پہلا کیا تھا؟ کفارۃ شہر رمضان، ماہ رمضان کا کفارہ، یہ بھی کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ مخیرہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا خلف النظر والعہد، جو بندہ منت اور عہد کو کیا توڑ دیتا ہے، اس کا کفارہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مخیرہ۔ اچھا، آج ہے وفی کفارت جزاء الصید، تھوڑی سمجھنے والی آج بات ہے۔ صرف مصنف کی عبارت پہلے دیکھیں، وفی کفارت جزاء الصید خلاف، اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ شکار کرنے کا جو کفارہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ خلاف ہے، اختلاف ہے۔ ظاہراً مصنف کی عبارت کا ترجمہ یہی بن رہا ہے کہ مطلقاً جو شکار کرنے کے کفارے ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کفارہ مرتبہ ہے یا مخیرہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، مطلقاً۔ لیکن شارع علیہ الرحمہ نے آگے تخصیص کی ہے، انہوں نے ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ مطلقاً جزاء صید کے کفارے کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ بعض مورد ایسے ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا کفارہ مرتبہ ہے یا معینہ ہے، لیکن ان کے علاوہ باقی جتنے موارد ہیں ان کے بارے میں تعیین ہے کہ بعض کا کفارہ کفارۃ الجم ہے، بعض کا کفارہ کفارہ معینہ ہے، اور بعض کا مخیرہ ہے، ٹھیک نا جی۔ یہ ظاہر عبارت مصنف بس متوجہ کرایا میں نے۔ وفی کفارت جزاء الصید وہو الثلاث الاول، یہ شارع علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں کہ مطلقاً شکار کے کفارے کو، یہ طبعاً یہ جو شکار کی بات ہو رہی ہے حالت احرام میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، وہو الثلاث الاول من الثلاثۃ الاولی، مطلقاً جزائے صید کی نہیں بلکہ وہ جو 3 مصنف نے پہلے ذکر کیے تھے۔ بہت ساری چیزوں کا شکار کیا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ذکر ہوئی ہیں فصل سادس بحث کفارۃ الاحرام کی بحث میں، حج کے کتاب حج میں بہت ساری چیزوں کے قتل کے بارے میں اور ان کے شکار کے بارے میں کفارے کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے جو پہلے 3 مصنف نے ذکر کیے ہیں نا، ان کے کفارہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ وہ پہلے 3 کون ہیں؟ ایک ہے نعامہ کو اگر کوئی قتل کرے، شکار کرے نعامہ کا، شتر مور۔ دوسرا کیا ہے؟ بقرہ یعنی وحشی گائے یا وحشی گدھا وغیرہ، ان کا شکار کرے۔ تیسرا کیا ہے؟ ہرنی کا۔ ان 3 کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا کفارہ مرتبہ ہے یا مخیرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو ذکر کیا ہے وہ ترتیب کے طور پر ذکر کیا ہے، مرتبہ ذکر کیا ہے، ترتیب کے طور پر مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے۔ کیا کہا ہے مصنف علیہ الرحمہ نے؟ مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وَفِي النُّعَامَةِ الْبَدَنَ، کہ اگر کوئی بندہ شتر مرغ کا کیا کرے؟ شکار کرے، تو اس پر کیا واجب ہو جائے گا؟ بدن،
بدنا کیا ہوتا ہے یا بدنا؟ یہ اونٹ، ایک مؤنث اونٹنی جس کی عمر 5ویں سال میں داخل ہے، ٹھیک ہے، اونٹ کا بچی کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں بدنا. وہ اونٹ کا بچہ کفارے کے طور پر دے گا. ثم الفظ، پھر ثم دیکھیں، بدنا ثم الفظ، پھر اس کی قیمت. پہلے بدنا ہے، ثم الفظ پھر اس کی قیمت. ثم اطعام 60 یوم، ہاں ٹھیک ہے، 60 مساکین. پھر کیا ہے؟ ثم 60 مسکینوں کو کھانا. ثم صیام، ثم کیا کہہ رہا ہے؟ ترتیب کو ذکر کر رہا ہے. پہلے مصنف بدنہ کا ذکر کر رہے ہیں، پھر قیمت کا، پھر اطعام کا، پھر صیام کا، یعنی ترتیب کے قائل ہیں مصنف علیہ الرحمۃ اس میں. اور اسی طرح انہوں نے ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر میں نے ایک کو ذکر کیا، اسی طرح انہوں نے بکرا کے بارے میں کہا ہے کہ اگر بکرا وحشی کا کوئی شکار کرے یا حمار وحشی کا، تو اس کا پہلا کفارہ یہی بکرا ہی دینا پڑے گا. پھر ثم الفظ، پھر اس کی قیمت. اسی طرح پھر صیام کا ذکر کیا ہے. اسی طرح انہوں نے ذبح کے بارے میں یعنی ہرنی کے بارے میں کہا ہے کہ اگر کوئی اس کا شکار کرے تو پہلے کیا ہے؟ شات واجب ہے. ثم الفظ، پھر اس کی قیمت، پھر وغیر وغیر، یعنی ترتیب کے قائل ہیں مصنف علیہ الرحمۃ ان 3 میں. واضح؟ یعنی یہ سب دینے، ہاں جی، دینے سب ہے یا یہ اختیار ہے؟ نا یہ نہ دے پہلے یہ دو، بدنا دو. مثال کے طور پر پہلی لے لیتے ہیں نعامہ کے طور پر، بدنا دو، صرف ایک، وہ نہیں دے سکتے. ثم یہی کہنا چاہتا ہے، پھر یہ نہیں دے سکتے تو پھر اس کی قیمت، وہ نہیں تو پھر اگلا، وہ نہیں تو پھر اس کے بعد. اسے کہتے ہیں ترتیب. یہی کہنا وہ الثلاث الاول من الثلاثۃ الاولی. وہ جو 3 پہلے ذکر کیے، اب 3 پہلے واضح ہو گئے. وہ کون سے؟ نعامہ اور بکرا اور ذبح. اب ان 3 کے پہلے 3 میں ترتیب ہے. پہلے 3 مثلا ان 3 کے پہلے 3، یعنی ان 3 کے 4 بھی ہوں گے. ان کے پہلے 3 میں کیسے 4 ہیں؟ مثال کے طور میں ایک ہی ذکر کروں گا. نعامہ میں پہلے کیا تھا؟ بدنہ، 1 گنتے آنا. دوسرا کیا تھا؟ فوز قیمت. تیسرا کیا تھا؟ اطعام. چوتھا کیا تھا؟ صیام. کتنے ہو گئے؟ ان پہلے 3 میں کیا ہے؟ ترتیب ہے. واضح؟ اب واضح چلا. ثلاث الاول من الثلاثۃ الاولی مما ذکر فی الکفارات، جن کو ذکر کیا گیا ہے کفارات میں. لا مطلق جزائہ، لا مطلق جزاء الصید، ہی کی ضمیر صید کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی ان 3 کے بارے میں اختلاف ہے، مطلقاً شکار کے کفارے میں اختلاف نہیں ہے. یہ کہنا چاہتا ہوں ان 3 کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا کفارہ مرتبہ ہے یا مخیرہ ہے. مطلقاً صید کے کفارے کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں ذکر کیا ہے کہ بعض کا کفارہ کیا ہے؟ جمع ہے، اور بعض کا کفارہ کیا ہے؟ معینہ ہے. معینہ یعنی ذکر کیا ہے انہوں نے وہاں. تمام کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. خلاف یہ مبتدا مؤخر بنے گا کس کا؟ وہ خبر مقدم جو تھی فی کفارت جزاء الصید خلاف، وہ خبر مقدم ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے. خلاف کیا ہے شکار کے کفارے کے بارے میں؟ کہ فی انہ مرتب او مخیر، کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ ان 3 کا اب کہیں نا شارع نے اب شرح تو کر دیا ہے، ان 3 کا کفارہ مرتبہ ہے یا مخیرہ ہے. اب مرتبہ اور مخیرہ کے درمیان تو فرق واضح ہوگا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، مرتبہ کا معنی ہے یہ، پھر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آسان مثال وہ جو کل ہم نے عرض کی تھی وہ کیا تھی؟ عتق رقبہ. پھر دوسرا کیا تھا؟ 2 ماہ کے روزے شہرین متتابعین. تیسرا کیا تھا؟ اطعام 60 مسکین مساکین.
ٹھیک ہے نا. اس میں مرتبہ اور مخیرہ کا کیسے فرق آئے گا؟ مرتبہ ہے تو یوں کہیں گے غلام کو آزاد کر، اگر آزاد نہیں کر سکتا تو پھر دوسری باری آئے گی کس کی؟ شہرین متتابعین، شہرین، سیام شہرین متتابعین، کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ. اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر باری آئے گی تیسرے کی کہ 60 مسکینوں کو. یہ اسے کہتے ہیں مرتبہ. اسی مثال کو تخییر کی طرف ڈھالیں تو پھر یہی 3 ہیں. اگر کسی پر کفارہ واجب ہو گیا مخیرہ تو کہیں گے بابا یہ 3 کام ہیں، 3 خصال ہیں، عتق رقبہ، صیام شہرین متتابعین اور اطعام. ان 3 میں سے تخییر ہے تمہیں جو مرضی، چاہے تو غلام آزاد کر، چاہے تو روزے رکھ، چاہے تو کوئی ترتیب کی ضرورت ہے. یہ ترتیب اور تخییر کے درمیان فرق آ جائے گا. اچھا، والمصنف اختار فیما سبق الترتیب، مصنف علیہ رحمہ نے وہاں ترتیب کو اختیار کیا ہے. اختار الترتیب، مصنف علیہ رحمہ نے ترتیب کو اختیار کیا ہے وہاں حج کی بحث میں. جہاں کفارات کا ذکر کیا وہاں ترتیب کو اختیار کیا ہے کہ ان کا کفارہ کن کا؟ جزاء سید کا اور ثلاثہ اول کا کفارہ کیا ہے؟ مرتبہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بدنہ، پھر فوز، پھر اچھا. وہو اقوا، مصنف نے اسی ترتیب کو اختیار کیا ہے. شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہی مصنف کا قول، یعنی ترتیب والا جو ہے مرتبہ ہونا، یہی اقوا ہے. یعنی شارح کا نظریہ بھی یہی ہو گیا کہ جزاء سید میں جو پہلے 3 ہیں ان کا کفارہ کیا ہے؟ مرتبہ ہے، مخیرہ نہیں ہے. لیکن ان کے مقابل میں جو اقوال ہیں بعض فقہا کے، وہ بعض فقہا اس چیز کے قائل ہیں کہ ان 3 کا کفارہ کیا ہے؟ مخیرہ ہے، مرتبہ نہیں ہے. اب ایک سوال پیدا ہو گیا، وہ یہ ہے کہ بلا سوال متوجہ ہوں سوال کی طرف، کہ وہ جو مقابل میں ہے، یہاں تک ہمیں یہ ثابت ہوا کہ مصنف علیہ رحمہ نے بھی ترتیب کو اختیار کیا ہے، شارح نے اقوا قرار دے دیا ہے، قوی قرار دے دیا ہے، تقویت دی ہے اسی قول کو کہ مرتبہ ہے. پھر وہ جو مخیرہ والے ہیں وہ تخییر کے کیوں قائل ہوئے ہیں؟ ان کے پاس بھی کیا کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تو ہوگی. تو جواب اس کا کہ ان کا مبنی کیا ہے، ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ تخییر کے قائل ہو گئے ہیں. فرماتے ہیں مبنی الخلاف، یوں بتا رہے ہیں ان کی دلیل کو کہ ان کے پاس کیا ہے. فرماتے ہیں اختلاف کا مبنی، یہ کیوں اختلاف آیا ہے کہ ان 3 کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ مخیرہ ہے اور بعض کہتے ہیں مرتبہ ہے، یہ اختلاف کا مبنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اختلاف کا مبنی علی دلالت ظاہر الآیہ العاطفہ للخصال بأو. ظاہر آیت میں جہاں ذکر ہوا ہے نا، ہاں سورہ مائدہ کی 95 نمبر آیت ہے. آیت میں ذکر نہیں لکھ نہیں آیا. من قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، ومن قاتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قاتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او غور کریں، او کفارۃ اطعام مساکین او عدل، یعنی 60 مساکین. آیت میں او کے ساتھ عطف آیا ہے. ظاہر آیت وہ آیت العاطفہ للخصال بأو، جہاں کفارے کے اقسام کے درمیان او کے ساتھ عطف آیا ہے. الدالہ علی التخییر، یہ او دلالت کیا کرتی ہے؟ تخییر پر، کہ آیت میں او کے ساتھ عطف ہے اور یہ دلالت کرتی ہے کس چیز پر؟ تخییر پر. اچھا، دوسرا ودلالت الخبر ودلالت الخبر علی
علی دلالت ظاہر الآیا علی دلالت الخبر. ٹھیک ہے نا جی. مبنی خلاف ذکر کر رہے ہیں. اور خبر کی دلالت کس چیز پر ہے کہ الا ان ما فی القرآن بأو فہو علی التخییر. اور روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے جو یہ دلالت کرتی ہے کہ قرآن میں جو او کے ساتھ لفظ آیا ہے وہ تخییر پر دلالت کرتا ہے. یعنی روایت نے بھی تائید کر دی ہے اسی بات کی کہ قرآن میں جو او کے ساتھ آیت میں لفظ آیا ہے وہ تخییر پر دلالت کر رہا ہے. روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, راوی ہے حریز یا حریز, کافی لمبی ساری روایت ہے. اس کا آخری لائن ذکر کرنے لگا ہوں. قال ابو عبداللہ علیہ السلام, چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ بِأَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ. کہ قرآن کریم میں جو چیز بھی او کے ساتھ آئی ہے اس کا صاحب, اس شے کا صاحب, اس کام کا صاحب, اسے اختیار ہے کہ ان میں سے جن کے درمیان او ہے ان میں سے جو کام انجام دے, جو چاہے انجام دے. یعنی مثلا 3 چیزوں کے درمیان اگر او آئی ہے, مثال کے طور مثلا تقریب ذہن کے لیے عتق رقبہ او صیام شہرین متتابعین او اطعام, اگر اس طرح مثال کے طور پر 3 خصال کے درمیان قرآن میں او آئی ہے تو مولا فرماتے ہیں اس کے صاحب کو اختیار ہے کہ وہ ان 3 میں سے جو چاہے کام انجام دے. یعنی یہ روایت کیا دلالت کر رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن میں جو لفظ او وارد ہوا ہے وہ تخییر پر دلالت کرتا ہے. واضح یہاں تک؟ فہو علی التخییر. یہ تو ہو گیا ایک سائڈ مبنی خلاف کہ قرآن کی آیت میں او لفظ آیا ہے اور روایت اس کی تائید کرتی ہے کہ او تخییر پر دلالت کرتا ہے. مبنی خلاف یا تو یہ تھا. دوسرا وَعَلَى مَا روَیَا نَصًّا مِنْ أَنَّهَا عَلَى التَّرْتِیبِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ. اس کا وہ عاطفہ ہے, وہ اس کا عطف ہے. کیسے پڑھیں گے عبارت؟ مبنى الخلاف على دلالت ظاہر الآیا و مبنى الخلاف على ما روی نصًا. اس طرح پڑھیں گے. واضح یا نہیں کہ مبنی خلاف کیا ہے؟ ایک تو آیت کی ظاہر دلالت یہ ہے کہ وہ تخییر پر دلالت کر رہی ہے. دوسرا روایت ہے ہمارے پاس جس کی نص دلالت کر رہی ہے, آیت کا ظاہر اور روایت کی نص دلالت کر رہی ہے کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ ترتیب ہے. ان کفارے, اس کفارے کے درمیان کیا ہے؟ ترتیب ہے. اچھا, صراحتاً ٹھیک ہے نا, صراحتاً دلالت کر رہی ہے. یہ روایت جناب ابو بصیر, یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ کفارہ کیا ہے؟ مرتبہ ہے. جناب ابو بصیر سے روایت ہے, یہ بھی چھٹے والی روایت سے. وَهُوَ مُقَدَّمٌ. شہید ثانی کیا فرما رہے ہیں؟ یہی ترتیب والی بات کیا ہے؟ مقدمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ مصنف علیہ رحمہ اور شارح علیہ رحمہ دونوں نے اسی ترتیب والے قول کو اختیار کیا تھا. اب واضح ہوا مبنی خلاف. کیوں اختلاف ہے کہ جزاء صید کا کفارہ مرتب ہے یا مخیر ہے؟ اس میں اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہمارے پاس او کے ساتھ آیت موجود ہے, اس کی تائید میں ایک روایت ہے. روایت کہہ رہی ہے کہ یہ او تخییر پر دلالت کرتی ہے, اور دوسری طرف ہمارے پاس ایک روایت ہے, وہ روایت کہتی ہے کہ یہ کفارہ کیا ہے؟ صراحتاً کہہ رہی ہے کہ یہ جزائے صید کا کفارہ کیا ہے؟ مرتبہ ہے. آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں.
یہ قبلہ تیسری قسم بھی مکمل ہوئی. چوتھی قسم شروع. واللتی جمعت الوصفین. پہلی قسم کفارہ کی معینہ جو ذکر کی، دوسری مخیرہ مرتبہ، تیسری مخیرہ، اور چوتھی التی جمعت الوصفین. چوتھی یہ ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں دو وصفیں جمع ہوں. دو وصفیں سے مراد، وصفین سے مراد مخیرہ و مرتبہ. ایسا بھی کفارہ ہے جو مخیرہ بھی اور مرتبہ بھی. اچھا، وہ کون سا کفارہ ہے؟ کفارۃ الیمین، قسم کا کفارہ. قسم کوئی اٹھائے پھر اسے توڑ دے تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے. اور یہ کفارہ مخیرہ بھی ہے اور مرتبہ بھی ہے. کفارۃ الیمین مخیرہ کیسے ہے اور مرتبہ کیسے ہے؟ دونوں. وہی یا کفارۃ الیمین وہی یا اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا، او کسوت ہوں، یا ان کو لباس پہنانا، یا او تحریر رقبہ، یا غلام کا آزاد کرنا. تخییر ہے، یہ کیا ہے؟ تخییر ہے. یہ کام کریں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، لباس پہنائیں، یا غلام کو آزاد کریں. تینوں میں کیا ہے؟ تخییر ہے. مخیر بین الثلاث، تینوں چیزوں کے درمیان آپ کو اختیار ہے. فَإِنْ عَجَزَ، اگر ان تینوں چیزوں سے بندہ عاجز ہو، نہ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اور نہ ہی لباس پہنا سکتا ہے، نہ ہی غلام کو آزاد کر سکتا ہے، تو فصیام 3 ایام، تو 3 روزے رکھے. یہ مرتبہ ہے، یہ مرتبہ ہے، 3 روزے رکھے. اس میں کسی کوئی اور نفر ہی نہیں ہے کہ تخییر ہو بینہما، ٹھیک ہے نا. تو کفارۃ الیمین مرتبہ بھی ہے، مخیرہ ہے، جم بین الوصفین ہے، 2 وصفوں کو جامع ہے. آخری بھئی یہی 2 لائنیں. وکفارۃ الجم، جم کا کفارہ، 5ویں اور آخری قسم ہے کفارے کی. جم بین خصال 3، یہ کب واجب ہوتا ہے؟ لقتل المؤمن عمدن ظلما، اگر کوئی بندہ کسی مومن کو جان بوجھ کر ظلم کے ساتھ قتل کرے تو اس پر کفارۃ الجم ہے. کفارۃ الجم پہلے واضح ہونا چاہیے. کفارۃ الجم سے مراد کیا ہے؟ وہ جو خصال 3 تھے، عتق رقبہ، شہرین متتابعین، اطعام، یہ تینوں چیزیں جم کر کے واجب ہو جائیں گی. نہ تو اب تخییر ہے، نہ ہی ترتیب، تینوں اکٹھے، وہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. ان میں سے ایک نہیں، پہلے تھا ان میں سے ایک دے علی نحو ترتیب یا علی نحو تخییر. اب ہے تینوں کفارۃ الجم. واضح سب کے لیے. لقتل المؤمن عمدن ظلما، یہ تینوں چیزیں اس وقت ایک بار واجب ہوں گی جب بندہ کوئی مومن کو قتل کرے گا عمدن، جان بوجھ کر. عمدن کی قید سے کون خارج ہو گیا؟ قتل خطا، قاتل خطا خارج. قتل عمدی سے خارج ہوگا قاتل خطا. ظلمن کی قید سے قصاص خارج ہوگا. کیوں؟ وہ جان بوجھ کر قتل ہوتا ہے لیکن حق کے طور پر ہوتا ہے، ظلم کے طور پر نہیں ہوتا. قاتل عمدی ہوتا ہے قصاص کے طور پر، جو قصاص لیا جاتا ہے، قتل کا بدلہ قتل، وہاں قاتل عمدی ہوتا ہے لیکن ظلمن نہیں ہوتا، حقاً ہوتا ہے. اس لیے ظلمن کی قید انہوں نے لگائی ہے تاکہ قتل قصاص جو ہے وہ اس سے خارج ہو. ٹھیک ہے نا، اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا اگر ظلم کے ساتھ جان بوجھ کر قتل کرے تو. یہ 2 قیدیں واضح. اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہی عتق رقبہ وصیام شہرین متتابعین و اطعام 60 مسکینا. ٹھیک ہے نا، غلام آزاد کرے، اور یا نہیں ہے اب، یا پھر نہیں ہے،
اور 2 مہینے پے در پے روزے رکھے اور 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا. 60 مسکینوں کو قبلہ کہاں ٹھیک نا. وقت تقدمہ یہ ایک مصنف علیہ الرحمہ نے اس کا مصداق ذکر کیا ہے کہ کفارۃ الجم کہاں واجب ہوتا ہے. قتل مومن پہ. دوسرا وقت تقدمہ گزر چکا ہے کہاں فی کتاب صوم فی المسألۃ الثانیہ. فی کتاب صوم فی المسألۃ الثانیہ سب کا مادہ امتحانی جو تھا وہاں گزر چکا ہے. کیا کہ ان الافطار فی شہر رمضان علی محرمین کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے روزے کو توڑ دیتا ہے حرام چیز کے ذریعے سے تو اس پر بھی کفارۃ الجم واجب ہو جائے گا. جو بندہ حرام چیز کے ذریعے سے ماہ رمضان کے روزے کو توڑتا ہے تو اس پر بھی کفارۃ الجم یعنی تینوں چیزیں تینوں خصال واجب ہو جائیں گے. مطلقاً وہ جو حرام چیز تھی اس کی حرمت مطلقاً چاہے مطلقاً سے مراد چاہے اس کی حرمت اصلی ہو چاہے اس کی حرمت عارضی ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حرمت اصلی ہوتی ہے مثلا زنا شراب کا پینا. شراب پی کے روزہ توڑ دے زنا کر کے روزہ توڑ دے تو اس پر کیا ہوگا تینوں کفارے. یہ حرمت اصلی کی مثال. اور حرمت عارضی کوئی ایسی چیز بھی ہے جو عارضی طور پر حرام ہو. فرماتے ہیں ہاں زوجہ کے ساتھ وطی کرنا حالت حیض میں ٹھیک ہے نا. ویسے زوجہ حلال ہوتی ہے شوہر پر لیکن حیض کی حالت میں وہی زوجہ حرام ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ وطی کرنا مطلقاً زوجہ حرام نہیں ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ وطی کرنا کیا دخول کیا ہو جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے حالت حیض میں. اور حیض کی حالت تھی ادھر ماہ رمضان کا روزہ تھا اس نے کیا کیا روزے کو توڑ دیا. یہ حرمت عارضی کی مثال ہوگی. یا اسی طرح حرمت عارضی کی دوسری مثال یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اپنا مال کھانا ایسا مال جو نجس تھا. اپنا مال کھانا ویسے حلال ہے لیکن وہی چیز اگر نجس ہو چکی ہو تو پھر حرمت عارضی ہے. مثال کے طور پر کوئی چیز کھانے کی ہے ٹھیک ہے نا اس پر نجاست لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا دھو بھی تو سکتے ہیں. اصلاً تو وہ نجس نہیں تھی نا وہ چیز اصلاً نجس نہیں تھی اصلاً پاک تھی. روٹی سمجھ لیں یا کوئی اور چیز سیب سمجھ لیں ٹھیک ہے نا اصلاً تو وہ پاک تھی لیکن اس پر نجاست لگی ہوئی ہے تو یہ حرمت عارضی ہوگی. اس نے اپنا مال کھایا جو نجس تھا یہ بھی حرمت عارضی کی مثال بنے گی. چاہے حرمت عارضی ہو اس چیز کی چاہے حرمت اصلی ہو دونوں صورتوں میں اگر حرام چیز کے ساتھ بندہ روزہ توڑتا ہے تو اس پر کفارۃ الجم واجب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا. یوجبھا ایضاً یعنی جس طرح مومن کا عمدی قتل ظلم کے ساتھ قتل کفارۃ الجم کا موجب بنتا تھا اسی طرح حرام چیز کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے کو افطار کرنا بھی یوجبھا کفارۃ الجم کا موجب بنتا ہے. ایضاً قتل مومن کی طرح واضح. فہذہ جملۃ الاقسام یہ ہیں کفارہ کی اقسام. الحمدللہ رب العالمین 5 اقسام.